بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کاروبار میں خوشحالی کے 6 اصولوں کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کریں گے۔ یہ اصول وارن بفٹ نے پیش کیے ہیں۔ فرسٹ آف آل وارن بفٹ کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو کروا دیتا ہوں۔ وارن بفٹ دنیا کے نامور سرمایہ کار ہیں۔ یہ امریکہ کے شہر اوماہا میں رہتے ہیں۔ یہ 2000 سے دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت $74 بلین کے مالک ہیں، لیکن اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 کمروں کے پرانے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ گھر انہوں نے 1958 میں خریدا تھا۔ یہ گھر کا سارا کام خود کرتے ہیں۔ آپ ایک صوفی منش انسان ہیں۔ آپ صوفیہ کرام کے طرز زندگی کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد وارن بفٹ کے شب و روز کا تجزیہ کریں تو آپ کو دونوں میں بے شمار مشترک عادتیں ملیں گی۔ یہ ارب پتی ہونے کے باوجود ذہنی، روحانی اور جسمانی لحاظ سے صوفی ہیں۔ یہ ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں، ذاتی زندگی میں کنجوس ہیں، خوراک، کپڑوں اور گاڑیوں پر رقم ضائع نہیں کرتے، نمود و نمائش کے خلاف ہیں، دولت کے اسراف کو گناہ سمجھتے ہیں، یعنی فضول خرچی کو گناہ سمجھتے ہیں، ہوٹل سے اتنا ہی کھانا خریدتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت مندوں کے لیے ان کا دل انتہائی کشادہ ہے۔ آپ ہر سال اربوں ڈالر چھیٹی کرتے ہیں۔ خیراتی کام کرتے وقت مذہب، نسل اور ملک سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ ان کی دولت دنیا کے 245 ممالک کے ضرورت مندوں کے کام آتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ مگر یہ دولت اور ان کا طرز زندگی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع سرمایہ کاری اور دولت کے بارے میں ان کا فلسفہ حیات ہے۔ وارن بفٹ نے سرمایہ کاروں، خوشحال زندگی گزارنے کے خواہشمند مڈل کلاس لوگوں کے لیے اور آمدنی میں اضافہ کے خواہشمند لوگوں کے لیے 6 اصول وضع کیے ہیں۔ یہ 6 اصول وارن بفٹ کی کامیابی کے گر ہیں۔ یہ گر دنیا کے عظیم فلاسفر، سرمایہ کار کی کاروباری زندگی کا نچوڑ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشحال معاشی زندگی گزارنے کے لیے یہ 6 اصول ہیں۔ اصول نمبر 1، انسان کو کبھی ایک ذریعہ معاش پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا سورس آف انکم ضرور ہونا چاہیے۔ وارن بفٹ کہتے ہیں کہ آپ ارب پتی ہی کیوں نہ ہوں، آپ کی آمدنی کا ذریعہ ایک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے 2-3 سورس آف انکم ضرور ہونے چاہیے۔ جب بھی آپ کسی ایک ذریعے پر انحصار کریں گے تو آپ پر دباؤ ضرور آئے گا۔ چنانچہ آپ کو آمدنی کے 2 سے 3 مختلف ذرائع پیدا کرنے چاہیے۔ آپ اگر میاں بیوی ہیں تو آپ دونوں کو کام کرنا چاہیے اور دونوں کا کام مختلف ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی ایک کا کام یا جاب ختم ہو جائے تو بھی گھر چلتا رہے۔ دنیا کا بہترین ماڈل کام بزنس اور سرمایہ کاری ہے، یعنی اگر گھر کا ایک فرد جاب کرتا ہے تو دوسرے کو کاروبار کرنا چاہیے۔ اصول نمبر 2، آپ کو صرف ضرورت کی اشیاء خریدنی چاہیے۔ آپ بلا ضرورت رقم خرچ نہ کریں۔
وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ میں بے شمار ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو بلا ضرورت اشیاء خریدنے کی عادت میں مبتلا تھے، لیکن بعد ازاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہی اشیاء سستے داموں بیچنا پڑیں جو ان کے لیے انتہائی ضروری اور اہم تھیں۔ جب بھی ہم کوئی چیز خریدیں، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا یہ چیز میرے لیے ضروری ہے یا میں اس چیز کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہوں؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب کے بعد خرید و فروخت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ عادت اپنا لیں گے تو ہمارے معاشی دباؤ میں کمی آ جائے گی۔ اصول نمبر 3، وارن بفیٹ کا تیسرا اصول بچت کے متعلق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہی رقم آئے، آپ سب سے پہلے اس سے بچت الگ کریں اور باقی رقم اس کے بعد خرچ کریں۔ آپ پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے، آپ کماتے کتنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی بچت کتنی ہے۔ اگر آمدن زیادہ ہے تو اتنی ہی آپ خرچ کر لیتے ہیں تو پھر بچت نہیں ہوتی۔ اصول نمبر 4، وارن بفیٹ اپنی پوری سرمایہ کاری کی زندگی کو صرف ایک فقرے میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کبھی تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بچت کو کبھی کسی ایک سیکٹر میں نہ لگائیں، کیونکہ اگر یہ شعبہ فلاپ ہو گیا تو آپ کی ساری سرمایہ کاری پھنس جائے گی۔ آپ کوئی 3-4 شعبوں کی فہرست بنائیں اور اپنی بچت ان تمام شعبوں میں پھیلا دیں۔ آپ کو کبھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اصول نمبر 5، وارن بفیٹ کا 5واں اصول رسک سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ دریاؤں میں اندھا دھند چھلانگ لگانے کو رسک کہتے ہیں، جبکہ یہ رسک نہیں، خودکشی ہوتی ہے۔ آپ دریا کو دریا سمجھیں، اسے خطرناک جانیں۔ آپ اس کی گہرائی ماپنے کے لیے اس میں پاؤں نہ ڈالیں۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی غلطیوں کی بجائے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں زندگی میں رسک لینے سے قبل باقاعدہ ریسرچ کرنی چاہیے، لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور کثرت رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ دریا کے کنارے نصب بورڈ پڑھ لیں یا پھر دریا کے کسی ماہر سے پوچھ لیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں رسک لینے سے قبل ریسرچ ضرور کرنی چاہیے، لوگوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے اور پھر کثرت رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اصول نمبر 6، وارن بفیٹ لکھتے ہیں کہ ایمانداری قیمتی تحفہ ہے۔ آپ سستے لوگوں سے اس کی توقع نہ کریں۔ آپ لوگوں پر اندھا دھند اعتماد کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ ہم 80% دھوکوں سے بچ جائیں گے۔ ہم سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر ایماندار اور بے ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے ہمارے معاشی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسروں پر اندھا دھند اعتماد کی بجائے ٹھوک بجا کر سرمایہ کاری کریں، قاضی کارروائی مکمل کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وارن بفیٹ کے سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ 6 اصول پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔